mere talks and this and that and planning and strategy, nothing works if this is not fine. یہ اندر کی دنیا میں جانے کے لیے کنوینئنس کی ایجوکیشن، گہرا جملہ ہے، غور سے سننا، مشکل جملہ ہے، ختم بھی نہیں ہوگا اچھا۔ مرضی کی ایجوکیشن، مرضی کا ماحول، کمفرٹ زون اور کنوینئنس کی ٹیچنگ، کمفرٹ زون اور کنوینئنس کے فرینڈس، کمفرٹ زون اور کنوینئنس کے خاندان، کمفرٹ زون اور کنوینئنس میں رہنے والے کنویں کے اندر مینڈک جنگل کی سرداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آزاد کرنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ سے۔ خزانے کہاں پڑے ہیں اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے ہال سے، اس ڈر سے نکلنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ بھی نہیں ملے گا آپ کو اتنے ہوئے ڈرے ہوئے دل کے ساتھ، ملے گا کلن نمدو ہاؤلائی منہا کلن نمدو ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک۔ اللہ تو کافر کو بھی دے دیتا ہے، مانگنے والا ہو تو اللہ تو کافر کو بھی دے دیتا ہے۔ بٹ the thing is کہ کیسے فرق کریں گے ہم کہ ساتھ جی آپ یہ بتائیں یہ والی بات کہاں سے آ رہی ہے، یہ والا احساس مجھے کہاں سے آ رہا ہے۔ بہت کوشش کی ہے میں نے لیکن سانس نہیں اچھی لگ رہی مجھے شیخ صاحب، گھون کی کرا میں، اور وہ کہہ رہی ہیں ہم نے بہت کوشش کی، بہت تڑکا لگانے کی کوشش کی، لیکن محترمہ ہماری بہو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ خیال کہاں سے آ رہے ہیں کہ انسان، ہمارے والد صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ صاحب لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، یہ غلط بول رہا ہے۔ تو ہے گا کہ تیرا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ میں نارملی کاؤنسلنگ میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں، شادی کی تھی پتر، بیاہ کیا تم نے؟ کہتے نہیں شیخ صاحب گیان بہت ہے لیکن نکاح نہیں کیا۔ میں نے کہا جب تک اپنی مرضی اور مرضی کے خلاف ایک لائف پارٹنر کے ساتھ تو نے 7 سال 5 سال نہ نکالے ہو نا، تو میچورٹی کی باتیں کرنا نا پیچھے رکھا ہوئی۔ آرگنائزیشن اور سسٹم چلانا آسان کام نہیں ہوتا، اگر تو ایک گھر والی نہیں چلا سکتا، بچے نہیں چلا سکتا، اپنے خلاف جانا پڑے گا۔ دیٹ از دا بگیسٹ کوشچن ٹوڈے۔ میں کتنا اپنے آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں، میں کتنا اپنے خاندان سے باہر نکل سکتا ہوں، میں کتنا اپنے او اے لیول سے باہر نکل سکتا ہوں، اور ہم تو کیونکہ پنڈ دیہات سے بھی ہیں اور کراچی شہر کی بھی پیداوار ہے، میں کتنا نکل سکتا ہوں اپنے آپ سے باہر، میں کتنا اپنے چوبوں سے باہر نکل سکتا ہوں، کس حد تک جا سکتا ہوں میں حق کی تلاش میں، کس حد تک جا سکتا ہوں میں سوال کی تلاش میں کہ سوال کیا ہے، کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں آپ۔ سلمان فارسی نے تو اتنا سفر طے کیا، پہلا استاد ہی کردار سے گرا ہوا تھا۔ ایک راہب تھا، he was a ثقیف in Jerusalem, as in the hadith of امام مسند احمد۔ وہ زکاتیں چوری کرنے والا استاد تھا، یہ نہیں چھوڑی آپ نے اسٹرگل، چلتے رہے آپ نے۔ کتنا میں اپنے شک کے خلاف جا سکتا ہوں، کتنا میں اپنے ڈر کے خلاف جا سکتا ہوں حق کی تلاش میں، کتنا ایبزارب کر سکتا ہوں میں اس ڈائیورسٹی کو کہ یہ مختلف رنگ کا ہے، مختلف نسل کا ہے، مختلف علاقے کا ہے، مختلف سٹیٹس کا ہے، مختلف کتنا لے سکتا ہے کہ انسان، تو ہی تو وہ قیادت سنبھالے گا زندگی۔ 4 گھر ایک عورت کیسے چلائے گی؟ جس نے 40 گھروں کی مار نہ کھائی ہو وہ کیسے 4 گھر چلے گی؟ کیسے سرداری کرے گی اپنے گھر کے اوپر ایک عورت اگر اس نے وہ کاٹ ہی نہیں کاٹی کسی سسٹم کے اندر رہے گی؟ میں کمبائنڈ فیملی کے حق میں یا اگینسٹ میں فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن ایک تگڑی ساس ایک تگڑی بہو تیار کرتی ہے، اصول ہے بر صغیر کا۔ اور جدھر ہم نے دیکھا ہے نا کہ ہاتھ کے نیچے تکلیف نہیں کاٹی، بے وقوفیاں اور بونگیاں ہی ملیں گی آپ کو۔ سنبھل کے چلانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کاٹ کاٹی ہوتی ہے، ان کی نفس کو برا لگ رہا ہوتا ہے مگر وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، ان کو چبھ رہا ہوتا ہے اگلا آدمی، وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، انہوں نے اپنے اندر کی آوازوں کو منہ دیا ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ختم کروں گا، آپ کو نہیں کروں گا، موضوع کو ختم کروں گا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ حافظ کو من کل سوء مکروہ۔ اور وہ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیں گے آپ،
کہ کوئی جنگ لڑا ہوا آدمی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے آج. سب سے مشکل تو خود کو ہرانا تھا ہماری زندگی میں. ساتھ ہیں جب بریانی لگی ہوئی ابھی بھی آپ کو ایک پارٹی کے اندر کہہ رہے کہ دوسرا راؤنڈ ہونا چاہیے تھا بریانی. خوش رہیں آباد رہیں. یہ جو ہنسیاں ہیں نا ان جوانوں کی, کیا قربان جائیں ہنسی. کچھ سال تو ویٹ کر لیں, دیکھ لیں تو ہنستا نہیں ہنستا, لگ پتا جائے گا. حق پہ ہوتے ہوئے جب تجھے ہار ماننی پڑے گی نا گھر میں, پھر تجھے پتا چلے گا گھر چلانا کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا مزاح کر رہے ہیں, آپ بھی تھک گئے ہوں گے بیٹھ. 3 لیئرز ہیں انسان کی نفسیات. یہ کانشیسنس, سب کانشیسنس, انکانشیسنس والے گوروں کی اصطلاح کو نا سائڈ میں رکھیں. مغرب کو سننا چاہیے مگر اتنا زیادہ امپریس نہ ہو جو یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں کیا واسطہ ان سے جو تجھ سے ناآشنا رہے. اقبال کہتا ہے بانگے درا میں, تیری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا کا, میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود, فکر کر اپنی کہ جوہر ہے تیرا بے نمود. میرا کیا لینا اس مغرب سے. ٹھیک ہے اچھی بات کرتے ہیں ناقص اور قاصر ہے وہ جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کا جواب نہیں دے سکتے. ناقص ہے وہ. میں اقبال کہتا ہے میں اس عقل کو مانتا ہی نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانتا. میں اس سے علم تو لے لوں گا حیثیت کا, لیکن تکمیل اور تجمیل, روحانیت اور ارتفاع, انقلاب کی بات جب آئے گی, ہمارا اس فکر سے کوئی لینا دینا نہیں جس میں اللہ ہی نہیں ہے. جس فکر میں اللہ نہیں ہے, اللہ اسے انسان نہیں مانتا. ہم اسے فلسفے کا امام مان لیں اپنا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, اللہ تو اسے مردہ کہتا ہے. یہ مردے ہیں, ہم نے زندہ کیا ان کو قرآن کی ہو ضمیر کے پروناؤن سے. یہ فَأَحْيَيْنَاهُ کی ہو ضمیر میں علم ہے سارا. یہ تو مردے تھے, ہم نے زندہ کیا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اندھا تھا یہ تو, اندھا تھا. یہ کوئی تعریض کے کلمے نہیں ہے عربی زبان میں. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن وَجَعَلْنَا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, ہماری لائٹ اور نور سے گھوم رہا ہے اب یہ دنیا کے. كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, کیا یہ ان جیسا ہو سکتا ہے, کیا یہ ان جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا اور برابر میں بیٹھا باقی نہیں سمجھ سکتا. ان کو چھوڑ دیں آپ, ان کی باتوں کو, ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو, ان کے فلسفوں کو. اولئک کالانعام بل هم اضل, اللہ انسان نہیں مانتا, کہتا ہے یہ جانور ہیں. لیکن انہوں نے کیونکہ ہمارے کچھ اصول اخلاقیات کے اٹھا لیے ہیں, so we are always talking about the humanity and the humanism of the West in a little British accent. اپنے پہ اپنا سمجھیں. روحانیت کے اوپر جو آپ کا کام ہے 1500-1400 سالوں میں, اس کی نظیر نہیں ملے گی آپ کو. اور سنیں دیکھیں اسلامک فلسفی, اسلامک سائیکالوجی کیا کہتی ہے. اور آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اندر جو آپ کو چل رہا ہے نا, آپ کا اندر کا آپ فلٹر ہو جائے گا آج انشاءاللہ. اسی پہ اختتام ہے. پہلا لیول میں جو کہتا ہوں میری اصطلاح میں, وہ ہے تخیلات کا, خیال کا لیول کہتے ہیں. انسان کا پہلا لیول کانشیسنس کا ہے جہاں خیال آتے ہیں خیال جاتے ہیں. وہ جیسے ہی حواس خمسہ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا کہیں, the moment he is going to interact with his 5 senses anywhere in the world, وہ مجھے سن رہا ہے ابھی, خیال آنا شروع ہو جائے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے, خیال آنا شروع ہو جائے. وہ جہاں ٹچ کرے گا, جہاں سنگے گا, سنے گا, دیکھے گا, بولے گا, محسوس کرے گا, خیال آنا شروع ہو جائے. مگر اس لیول کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ زیادہ دیر ٹک سکے خیال. غور سے سنیے گا, خیال نہ جلدی ٹکتا ہے اور جلدی آتا ہے جلدی. اس کی 15 سے 20 منٹ کی لائف نہیں ہوتی. العالم التخیلات, the world of خیال in your first level of consciousness. آپ نے کسی کو دیکھا, کہتے نا شیخ صاحب love at first sight ہو گیا مینوں. اچھا تمہیں طلاق کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے محبت کرنے کی, امید رکھنے کی, دشمنی کرنے کی, دوستی کرنے کی, ولایت کی یا برات کی, یہ بنیاد نہیں ہے فرسٹ ہے. ادھر خیال آتے ہیں, پارک ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. خیالی دنیا کے اوپر کھڑا ہوا شخص
خیالی دنیا کے اوپر بنانے والا شخص اپنی کمزور آدمی ہے، ویک مین اور ویک وومن. جنگ کا اعلان کر دیا حضرت نے صرف کچھ خیالات کی بنیاد پر. خیالات میں جذبات نے آ کے، شیطان نے آ کے، نفس نے آ کے تھوڑی بہت پھونکے ماری، اعلان جنگ کر دیا حضرت نے. حضرت جی کہتے ہیں وہ کینیڈا بھی مینو دے دو تو گرین لینڈ بھی مینو دے دو، مطلب کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں. اس لیے ادھر آیا ہوا غم بھی زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا، اور ادھر آیا ہوا غصہ اور تیش بھی نہیں ٹک سکتا، اور ادھر آئی ہوئی اچھی پازیٹیوٹی نہیں رک سکتی. اس لیے اس حصے کے اندر جب ڈسرپشن ہوتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں غصہ آ جائے خیالی دنیا کے اندر سے، جس کی جو پانی کے قطرے جتنی طاقت رکھتا ہے، اگلا لیول نہر ہے، اس سے اگلا لیول سمندر ہے. سمندر میں کام کرنا اپنے اوپر، تیسرے لیول کا نام بتاؤں گا میں. خیال کی دنیا میں خیال استعمال ہوتا ہے چھوٹی موٹی ایموشنل جنگیں جیتنے کی. اس کو اصل مت بنانا اپنی زندگی میں. عقیدہ، انقیاد، اعتقاد، اپنا تھاٹ اور پیراڈائم خیال بیس چیزوں میں نہیں رکھنا. ان کی کوئی ساؤنڈ، یہ ٹریفک یہاں پارک ہوتی ہے 15-20 منٹ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو غصہ ہے 3 کام کر: پانی پی، اسٹیٹ آف بلڈ پریشر کو چینج کر، پوزیشن چینج کر، مائنڈ ڈیفلیکٹ ہو جائے گا، مائنڈ کہیں اور لگ جائے گا جلدی، اور اعوذ باللہ پڑھ، کیونکہ شیطان اگر اس ایریے میں ڈومینیٹ ہوا ہوا ہے وہ اس سے بھاگ جائے گا، اسٹیٹ نارملائز ہو جائے گا. خیال آتا ہے، خیال جاتا ہے. اس کی اللہ نے کوئی افادیت اور فائدے رکھے ہوں گے، بات کریں گے اس میں. آپ نے کوئی کلپ دیکھی، کوئی ریل دیکھی، دماغ گھوم گیا، بے فضول زندگی. کوئی اچھا نقطہ آ گیا، فلٹر نہیں ہوا، اس کے لوازمات نہیں دیکھے، دلالت التزامی نہیں دیکھی، اس کو مشورے میں نہیں لے کے گئے، بڑوں سے نہیں پوچھا، ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے ایکسپرٹ سے نہیں پوچھا، کتابوں میں نہیں دیکھا، قرآن و سنت میں سرچ نہیں کیا، گل سنی تو تھوڑے مطلب ہی از گوئنگ فار اٹ ناؤ. بے وقوفی. ون منٹ شارٹ ٹرپ جملوں کے اوپر اس نے مجھے یہ کہہ دیا طلاق کبھی بھی خیالی دنیا کے جھگڑے سے نہیں ہوتی چاہیے. اگر طلاق لینی ہے تو اس کے پیچھے نیچے کے لیولز کانشیسنس کے ہونے چاہیے. میرے پاس دلائل ہیں شیخ صاحب، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتا. خیالی دنیا کے غصے کو، خیالی دنیا کے محبت کو، خیالی دنیا کے پیار کو اور جذبات کو کیا زندگی میں آج ہمارے ہاں ساری تحریکیں تخیلات پہ کھڑی ہیں. مجھے فیل آ گئی ہے 4 روپیہ کہ تینوں فیل آ گئی ہوں، کیا بیسس ہے تیرے اس خیال کی؟ مجھے اچھا لگ گیا، مجھے لگ گیا میں نے پیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت ہے زندگی کی. تو یہ تخیل، ساری ایڈورٹائزنگ جو کھڑی ہے نا، میڈیا انڈسٹری، وہ یہاں ہٹ کریں گے آپ. یہاں وہ ایسا ششکا رکھیں گے آپ کے لیے، یو گیٹ اٹریکٹڈ ان بائنگ. یہاں بیچنا آسان ہے، لوگ آ رہے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، فل ٹور شور پروٹوکال اینڈ آل دیٹ اسٹف. Oh, I want to be in the limelight, this is what I want. جلدی حل بتائیں اس سے.